آج میں آپ حضرات کے سامنے ان لوگوں کا علاج بتاؤں گا جن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، جو صاحب اولاد نہیں ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے میں 3 علاج شریعت کی روشنی میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اگر آپ نے ان تینوں علاجوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیا تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین ضرور جو ہے آپ کو اولاد سے نوازے گا۔ انشاءاللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اولاد سے نوازے گا۔ آپ ان تینوں علاج کو غور سے سنیں اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس دنیا کے اندر ہر شادی شدہ جوڑا اس بات کی تمنا رکھتا ہے، اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اس کے یہاں ایک ننھا منا ہنستا کھیلتا بچہ پیدا ہو۔ ہر شخص یہ تمنا رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو اور ان کی اولاد کی کلکاریوں سے ان کا گھر گونجے، ان کے گھر میں رونقیں بڑھیں، اس کے گھر میں خوشیاں دوبالا ہو۔ یہ ہر شخص چاہتا ہے، کیونکہ یہ اولاد کی طلب ایک ایسی چیز ہے جو عام انسان ایک طرف رہا، انبیاء کرام علیہ السلام بھی اس چیز کی تمنا کیا کرتے تھے، اس چیز کی دعا کیا کرتے تھے۔ آپ نے مشہور دعا قرآن مجید کی یہ تو سنی ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی اور کثرت سے دعائیں کی، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، کہ میرے پروردگار مجھے نیک صالح اولاد عطا کر۔ تو اولاد کی تمنا ہر شخص کو ہوتی ہے، چاہے وہ انبیاء ہو، اولیاء ہو، صحابہ ہو یا کسی اور طبقے کے مسلمان ہو، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں بھی صرف مسلمان ہی کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو اس بات کی شدید ضرورت ہوتی ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی غیر مذہب کے ہو یا کسی دوسرے مذہب کے ہو، ہر شخص اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ایک اولاد سے نوازے، ان کے یہاں ایک اولاد ہو، ہر شخص یہ تمنا رکھتا ہے۔ آئیے میں آپ حضرات کو وہ 3 علاج بتاتا ہوں شریعت کی روشنی میں، شرعی علاج جس سے اپنا کر آپ انشاءاللہ اپنے گھر میں خوشیاں دوبالا کر سکتے ہیں، آپ صاحب اولاد ہو سکتے ہیں۔ پہلا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کریں۔ ہم اتنے گنہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اولاد سے نہیں نواز رہا ہے، اس لیے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، توبہ و استغفار کریں۔ آپ نے قرآن مجید تو پڑھا ہی ہوگا، سورہ نوح آیت نمبر 10 سے لے کے 12 تک آپ پڑھیے، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا، آپ کے مسائل کا حل مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم توبہ و استغفار کرو، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ تمہارا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اس لیے اپنے اس مہربان رب سے مغفرت طلب کیا کرو، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں کتنے انعامات سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ گناتا ہے۔ سب سے پہلا انعام تو یہ دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بارش سے نوازے گا۔ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی کا دور چل رہا ہے، تو آپ توبہ و استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین بارش دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کی بارش برسائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، موسلا دھار بارش اللہ رب العالمین نازل کرے گا، اور پھر تمہارے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال سے بھی نوازے گا، تمہارے رزق میں برکت عطا کرے گا، تمہاری رزق میں فراوانی عطا کرے گا، اس لیے تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو۔ توبہ و استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اولاد سے نوازے گا، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ بیٹے بیٹیوں سے بھی نوازے گا اگر ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ اور
توبہ استغفار کا ایک فائدہ یہ بتایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، اسی لیے تم توبہ و استغفار کرو۔ تو اللہ سے توبہ و استغفار کرنا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، اس سے کتنے سارے فائدے مل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے سارے فائدے دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین صاحب اولاد بنا دے گا، آپ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو جائیں گے، آپ بھی اولاد کی خوشیاں محسوس کریں گے، آپ کو بھی اولاد کی خوشیاں ملیں گی، اس لیے آپ توبہ و استغفار کیجئے۔ سب سے پہلا کام آپ کا یہی ہے، پہلا علاج یہی ہے۔ جو صاحب اولاد نہیں ہیں، جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، جن کے گھر میں بچے اور بچیاں نہیں ہیں، جو بچے اور بچیوں کے لیے مختلف قسم کے جو ہے علاج کو اپناتا ہے، مختلف قسم کے اسباب کو استعمال کرتا ہے، وہیں پہ آپ اس کو بھی استعمال کیجئے۔ آپ غیر شرعی طریقے سے جو علاج کو کرتے ہیں، آپ ان چیزوں کو مت کیا کیجئے۔ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، آپ تعویذ لینے کے بجائے، آپ جو ہے شوق داز اور جو ہے دوسرے کاہن اور جو ہے ایسے کسی اور کے پاس جانے کے بجائے آپ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کیجئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے، تو یقیناً آپ صاحب اولاد ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے گا اگر آپ توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ آپ کثرت سے دعا کیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو اولاد چھیننے پر قدرت رکھتا ہے اور اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو ایک انسان کو بیٹے سے نوازتا ہے اور ایک کو بیٹیاں دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بانجھ رکھتا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا۔ اس لیے آپ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجئے۔ آپ نے یہ دعا قرآن مجید رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے رب میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے رب میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو بہترین وارث ہے اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ تو میرے بھائیوں آپ دعا کیجئے، کثرت سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین سے مانگیے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ دعا سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، دعا سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، رو رو کے اللہ سے مانگیے، اولاد مانگیے، مال مانگیے، آپ جو چاہتے اللہ رب العالمین سے مانگیے، اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تیسری چیز اور تیسرا علاج یہ ہے کہ آپ دنیاوی اسباب کو استعمال کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، جو دنیاوی اسباب ہیں، دنیاوی علاج ہے، ممکنہ علاج، ممکنہ اسباب، جسے جو آپ کی بس کی ہو، جو آپ کے بس میں ہو، ایسا علاج آپ کیجئے، جو آپ کے بس میں ہو ایسا علاج کیجئے۔ آپ اسپتالوں میں جائیے، آپ کوئی ماہر ڈاکٹر سے جا کے ملیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا کیجئے، توبہ و استغفار کیجئے۔ صرف دواؤں پہ اکتفا نہ کیجئے، کیونکہ اگر اللہ چاہے گا تو ان دواؤں پہ تاثیر ختم کر سکتا ہے، اس لیے آپ دواؤں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کیجئے، توبہ و استغفار کیجئے، ہر وقت اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہیے۔ انشاءاللہ رب العالمین آپ اولاد کی نعمت سے ضرور مالا مال ہوں گے، آپ اولاد کی خوشی کو ضرور اپنے گھر میں محسوس کریں گے، آپ ضرور اولاد کی خوشیوں سے مالا مال ہو پائیں گے۔ اس لیے آپ ان تینوں علاجوں کو آج سے اپنانا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، آپ کے گھر میں بچے نہیں ہیں، آپ جو ہے بچوں کی نعمت سے محروم ہیں، تو آپ ان تینوں علاج کو ضرور اپنائیے۔